موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت۔ محبت کا ایک معیار دیا ہے۔ ہر انسان کی محبت کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کا خاندان بڑا وسیع ہے، کوئی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کے عہدے کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کسی سے محبت کرو تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے کرنا، اگر کسی سے بغض رکھو تو بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات مبارکہ ہے نا، یہ بالکل نرم لہجے والی ذات تھی، بالکل پرسکون گفتگو کرنے والی، آہستہ آہستہ گفتگو کرنے والی، اور حسن اخلاق کے پیکر تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے نہ حسن اخلاق والے ہوتے، کیونکہ تربیت جو میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج ہونے کے باوجود لیکن جب بات دین اسلام کی آتی تو اشداء علی الکفار کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آتے، یعنی کفار کے لیے بالکل سخت اور غصے والے ہوتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن چند یہودی نا اپنے عالم کے گھر میں بیٹھے، اس کے بیٹھک میں بیٹھے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، لوگوں کو اکٹھا ہوئے دیکھا نا تو آپ نے سوچا کہ اسلام کی ان کو دعوت دے دوں۔ آپ نے ان کے عالم کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ رب سے ڈر تو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اسی پر تو ایمان لے آ۔ اب اس عالم نے جو آگے والے جملے کہے ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں۔ وہ کہنے لگا ہمیں تمہارے رب کی لوڑ کوئی نہیں، ہمیں تمہارے رب کی حاجت نہیں، بلکہ تمہارے رب کو ہماری حاجت ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا رب ہمیں سود سے روکتا ہے اور خود سود دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا کہ تم مجھے قرض دو، اللہ کی راہ میں دو، میں تمہیں ڈبل کر کے دوں گا۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس نے اس طرح کے غلط جملے کہے۔ سیدنا صدیق اکبر اگرچہ نرم مزاج تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نازیبہ الفاظ سنے تو پھر آپ کی ایمانی غیرت کو جوش آیا، اور آپ نے یہ نہ دیکھا کہ آگے یہودیوں کا بڑا عالم کھڑا ہے، آپ نے یہ نہ دیکھا کہ کئی سارے یہودی اس کے پاس ہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں آئے کہ گھما کر ایک زوردار تماچا کے مارا، اسے زوردار تماچا اسے مارا اور فرمانے لگے اگر مسلمانوں نے یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ کیا ہوتا تو آج تیری میں گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ ایسے جملے کہہ رہا ہے، یہ ہے محبت کا معیار، یعنی آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے اندر ایمانی غیرت کتنی ہے۔ بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کے الفاظ بھی وہ چپ کر کے سن جائے، صحابہ سے محبت کا دم بھی بھرتا ہو اور صحابہ پر بک بک کرنے والوں کے جملوں کو بھی سن لے، اہل بیت سے پیار کا دم بھی بھرتا ہو، اور جو معاذ اللہ اہل بیت پر غلط گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو کو بھی خاموش ہو کے سننا، یہ محبت کیسی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معیار محبت دیا ہے، فرمایا لوگوں اس لیے محبت نہ کرنا کہ کوئی سونا بڑا ہے، اس لیے محبت نہ کرنا کہ کسی کا عہدہ بڑا ہے، اس لیے محبت نہ کرنا کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، رقم ہے، کاریں کوٹھیاں ہیں، فرمایا نانا تمہاری محبت جس سے بھی ہو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر ایسی محبت ہو کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا یہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط جملہ کہتا قطع تعلق ہی کر دیں اس سے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے محبت کی، کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے رشتوں کی جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ برا بھلا کہیں۔ ہماری عورتوں کو مرنا ہے، اب کہیں پر میت ہو جائے، بعض اوقات یہ دیہاتوں میں مرنا پڑتا ہے، کہیں پر میت ہو جائے تو عورتیں معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کا غلط جملہ کہہ جاتی ہیں جو کہ کفر ہے، کہ اللہ تینوں ایسی ہی لبیا سیگا، اس تو علاوہ تینوں اور کوئی نہیں لبیا، تجھے اسی کی ضرورت تھی جو مر گیا ہے، اللہ تو کسی اور کو لے جاتا، یعنی معاذ اللہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ قادر ہے، جو چاہے کرے، اسے کو روک سکتا ہے۔ عورتوں کو سمجھائیں
کہ میتوں پر اس طرح کے جملے نہ کہیں، یہ کفر ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان گفتگو کرتا 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 کبھی اتنا اچھا جملہ کیا دیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کبھی کبھی انسان گفتگو کرتا 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 اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، ایسا غلط جملہ کہہ دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو اپنی گفتگو پر توجہ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں معیار محبت دیا ہے کہ اگر کسی سے محبت کرنا تو بھی اللہ اس کے رسول کے لیے، اور اگر کسی سے بغض رکھنا تو بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اور کیا فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا تیری گردن اڑا دیتا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، بلکہ دو جہاں سے بھی نہ جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، آپ کے نام پر اگر جان بارنے کی واری آئے تو سب سے پہلے نمبر پہ صدیق اکبر آگے ہوں گے۔ پھر اسی طرح رہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں غزوہ بدر جب جاری ہونے لگا نا تو ہم نے ایک سائبان بنایا، آج کل کی زبان میں آپ جھونپڑی کہہ لیں، کہ جہاں پر قیام کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے۔ فرماتے ہیں جب وہ سائبان بن گیا نا تو اب گفتگو ہوئی کہ باقی تو سارے جنگ لڑیں گے، حضور کا پہرا کون دے گا؟ کہتے ہیں ابھی تک ہمارے صحابہ میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا، سب سے پہلے صدیق اکبر آگے بڑھے اور فرمانے لگے حضور کا پہرا میں دوں گا اور کون دے گا؟ اگر ہر حال میں حضور کے ساتھ رہا ہوں تو آج اگر پہرا دے گا تو وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آئے گی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے کے لیے کھڑے ہوئے نا، کیونکہ کفار کا مشن ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ شہید کرنا تھا، کہتے جب صدیق اکبر کھڑے ہو تو کسی کفار کی جرت نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام کی طرف آ جائے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں ہم صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے بہادر سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، یہ مولا علی فرماتے ہیں، اتنے بہادر انسان اور غیرت ایمانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ آپ دیکھیں والد سے انسان کتنی محبت کرتا ہے، لیکن دیکھیں محبت والد سے بھی بڑی ہے، ماں سے بھی بڑی ہے، بہن بھائیوں کی محبت وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک اپنی اولاد، ماں باپ، مال جان سب سے بڑھ کے حضور سے پیار نہیں کرو گے، اس وقت تک کامل محبت ہو سکتی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ آپ کے والد ابو قحافہ انہوں نے نا اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملے کہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جملے سنے تو اتنی زور سے اپنے والد کو دھکا دیا کہ وہ دور جا کے گرے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایسے ایسے کر کے آیا ہوں، میرے والد نے آپ کے بارے میں غلط جملے کہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ اگر میں ان کی گردن اڑا دیتا۔ اب دیکھیں ادھر محبت رسول اللہ کی ہے اور ادھر والد کی محبت ہے۔ فرمایا والد کی، اس وقت چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، فرمایا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آگے والد کھڑا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حضور سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ حضور کی محبت کا دم بھرتا ہے یا نہیں بھرتا۔ ایک معیار محبت دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی سے محبت کرنی ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے، اور کسی سے بغض رکھنا ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ غزوہ بدر میں آپ کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو جب ایمان لے آئے نا تو ایک دن باپ بیٹا دونوں گھر میں اکٹھے بیٹھے تھے، تو بیٹا کہنے لگا جب جنگ ہو رہی تھی نا تو آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، جب جنگ ہو رہی تھی آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں مارنے لگا تھا، پھر دل میں خیال آیا میرا والد ہے، میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کے جملے پھر سنو ذرا، صدیق اکبر فرمانے لگے تو نے تو والد سمجھ کے چھوڑ دیا ہے نا، اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا میں یہ نہ دیکھتا میرا پتر ہے، بلکہ میں گستاخ رسول سمجھ کر تیرا سر ہی اڑا دیتا، تیرا سر ہی تن سے جدا کر دیتا۔ معیار محبت ذرا اس بات کو سمجھیے، جرت و بہادری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بھی بہت سارے آپ کی زندگی کے اندر اوصاف ہیں، لیکن یہ جو ایمانی غیرت ہے
یہ ہمیں بتلاتی ہے محبت کرنی ہے وہ اس کی محبت کا معیار اللہ اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ اما عائشہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، تو گفتگو کرتے کرتے نا اما عائشہ کی آواز ذرا بلند ہوئی حضور کی آواز سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، آپ تھپڑ مارنے لگے اما عائشہ کے، تو حضور نے روک دیا، آپ اسی حالت میں غصے کی حالت میں واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کے گھر میں گئے، حضور کے گھر میں گئے، کاشانہ اقدس میں گئے، دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور اما عائشہ دونوں بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ اس دن تو میں بڑا غمگین ہو گیا تھا، آج اگر خوشی کا ماحول ہے تو خوشی میں بھی اپنے ساتھ شامل کر لینا مجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ہمارے ساتھ شامل ہی ہے، تو ہمارے ساتھ ہی شامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو بھی حضور کی آواز سے بلند آواز بھی نہیں کرنے دیتے۔ ایسے تو نہیں سانپ سے ڈسوا لیا تھا بھائی، جو آواز نہ بلند کرنے دے، سانپ سے ڈسوانا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آغاز اسلام میں نا جب اسلام کے شروع والے دن تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں ہم نہ اعلانیہ تبلیغ کریں اسلام کی، کیوں چھپ چھپ کے، جب ہمارا رب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہم خود سچے، تو یہ کیا چھپ چھپ کے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں اعلانیہ دعوت دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا تو پھر حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اعلانیہ دعوت دینے لگے لوگوں کو اسلام کی۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے اندر اتنی قوت نہیں تھی، مسلمان ہونے والے بھی کم تھے، کفار نے دیکھا کہ اب تو مسلمان کھلے عام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کھلے عام دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہیں بڑا غصہ آیا، کیونکہ ان کا مشن تو تھا ان کو ختم کر دینا، لیکن یہ ختم ہونے کی بجائے اب تو انہوں نے اعلانیہ اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب عتبہ آیا، عتبہ بن ربیعہ خبیث انسان یہ آیا کافر، اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ اپنے جوتوں سے سیدنا صدیق اکبر کا مبارک منہ وہ اس پر ظلم و ستم کرنے لگا، اور اتنا مارا۔ یہ بھی سنیے، یہ ظلم کی داستان بھی سنیے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سے محبت بھی دیکھیے، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے خاندان کو پتہ چلا تو وہ بھی آئے، آ کر سیدنا صدیق اکبر کو بے ہوشی کے عالم میں اپنے گھر لے گئے۔ آپ کی روایات میں آتا ہے آپ کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ شام ڈل گئی تھی پر ہوش نہیں آیا تھا، اتنا مارا تھا انہوں نے۔ اور آپ کے اہل خانہ نے مکہ میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے، اگر صدیق اکبر کو کچھ ہو گیا۔ اب سارے خاندان والے آئے بیٹھے ہیں، صدیق اکبر کی طبیعت بڑی ناساز ہے، شام ڈل گئی ہے لیکن ہوش نہیں آیا۔ جب دن کا آخری پہر آیا نا تو لوگ تو یہ سوچ رہے تھے صدیق اکبر جب آنکھ کھولیں گے تو پہلے ماں کا نام لیں گے یا باپ کا نام لیں گے یا اپنی اولاد میں سے کسی کو پکاریں گے، اہل خانہ میں سے کسی کا نام لیں گے۔ قربان جاؤں ان جملوں پر، سیدنا صدیق اکبر نے جب دن کے آخری پہر میں آنکھ کھولی نا تو پہلا جملہ یہ تھا، فرمانے لگے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ اب جب یہ جملہ بولا نا تو اہل خانہ جو آئے بیٹھے تھے وہ سارے ناراض ہو کے چلے گئے، کہنے لگے اسی کی وجہ سے تم پر اتنا ظلم و ستم ہوا ہے اور تو اب بھی ان کا نام جپتا ہے، تیری زبان سے ابھی بھی ان کا نام ہی۔ وہ سارے ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ کی والدہ کہنے لگی اے صدیق اکبر پانی دوں؟ فرمانے لگے کوئی نہیں پینا۔ انہوں نے کہا کھانا دوں؟
فرمانے لگے وہ بھی نہیں کھانا، پہلے مجھے حضور کا حال بتاؤ۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے کیسے معلوم کہ حضور کیسے ہیں؟ کہا تم ام جمیل کے پاس جاؤ، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، یعنی ان کی بہن ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اس وقت ام جمیل ایمان لا چکی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام جمیل حضرت عمر فاروق کی بہن کے پاس آئیں اور آ کر پوچھا کہ حضور کیسے ہیں؟ اب چونکہ وہ ایمان تو لا چکی تھی لیکن ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہا کہ مجھے نہیں پتا حضور کیسے ہیں، ہاں تم اس طرح کرو کہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں مجھے لے چلو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ اب جب ام جمیل نے ان کی اتنی بگڑی حالت دیکھی نا، سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے ام جمیل بتاؤ مجھے حضور کیسے ہیں؟ تو بگڑی حالت دیکھی نا ام جمیل، عرض کرنے لگی اب حضور ٹھیک ہے، حضور کی طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غم نہیں ہے۔ اب والدہ صدیق اکبر سے کہنے لگی اب تو کھانا کھا لو۔ فرمانے لگے ابھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا، جب تک حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں، اب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ بندے کی طبیعت اتنی خراب ہو، اس کو اتنی مار پڑی ہو اور سارا دن وہ بے ہوشی کی حالت میں گزرا ہو، آخری پہر ان کو ہوش آیا، اب طبیعت اتنی ناساز ہو، پھر بھی حضور کا خیال، پھر بھی کہتے ہیں کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا جب تک حضور کو نہیں دیکھ لوں گا۔ آپ ذرا مائنڈ سیٹ سے سوچیں یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت کتنی تھی۔ پھر آپ کی والدہ نے اور ام جمیل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھا دیا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا نا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل بھی بڑا غمگین ہوا۔ اب اتنی حالت بگڑی دیکھ کے حضور اٹھے اور سینے سے لگایا صدیق اکبر کو اور بوسہ دیا، بوسہ دے کر پھر پیار کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے اب ایک تو ادھر تکلیفیں ہیں اور ایک طرف حضور سے محبت ہے، محبت بھی کی اور ماریں بھی کھائیں، پھر بھی حضور کا دامن چھوڑا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کبھی کمزور جملہ نہیں سننا، یہ محبت کا ایک معیار دیا ہے کہ تم جس سے محبت کرو اس کے بارے میں کبھی کمزور گفتگو بھی نہ سننا پسند کرو، یہ معیار محبت ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ایک معیار محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر جیسی ایمانی غیرت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد۔